اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، واقعہ ہے بصرہ کا کہ بصرہ جہاں پہ ایک گنہگار آدمی فوت ہو گیا اور پورے شہر میں اس کا کوئی جنازہ پڑھنے کے لیے نہ آیا۔ جب اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے کوئی نہ آیا، اس کی وجہ اس کے گناہ گاری تھی، کیونکہ وہ گناہ گار تھا، وہ شراب پیتا تھا، تو کوئی شخص اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے نہ آیا۔ اس کی بیوی نے اس کا جنازہ لیا اور چند مزدوروں سے کہا کہ شہر سے باہر جو ہے وہ قبرستان میں اس کو دفن کر دیا جائے۔ مگر جب اچانک وہاں پہ پہنچے تو اس شہر کا جو ایک مشہور ترین عابد تھا، جو اس شہر سے باہر رہا کرتا تھا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتا تھا اور عبادت میں مصروف رہا کرتا تھا اور بہت زیادہ مشہور بھی تھا، لوگ اس پہ بہت زیادہ اعتماد کرتے تھے، لوگ اس کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ تھے، تو وہ شخص اچانک آ گیا اور اس نے لوگوں کو بلایا کہ آؤ اس شخص کا جو ہے جنازہ پڑھتے ہیں۔ جو ہی شہر والوں کو اطلاع ملی کہ وہ عابد وہاں پہنچا ہوا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ آؤ اس کا جنازہ پڑھتے ہیں، تو کیونکہ اس کے زہد اور تقوی کا چرچا تھا تو تمام شہر والے جوق در جوق اس کے جنازے پہ آ رہے ہیں اور اس کا جنازہ پڑھ رہے ہیں۔ عجیب رونق لگی ہوئی ہے کہ گروہ در گروہ لوگ آ رہے ہیں اور بہت زیادہ لوگوں کا اچانک ہجوم ہو جاتا ہے اس کے جنازے پہ۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیا وجہ تھی کہ یہ زاہد اور عابد شخص اس شخص کا جنازہ پڑھانے کے لیے آیا ہے۔ تو اس زاہد اور عابد سے پوچھتے ہیں کہ وجہ کیا تھی، آپ اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے کیوں آئے ہیں، یہ تو گناہ گار شخص تھا۔ تو وہ کہتا ہے کہ مجھے خواب میں حکم دیا گیا ہے کہ میں جاؤں اور اس شخص کا جنازہ پڑھوں اور اس کی تدفین میں شریک ہوں۔ پھر اس کی بیوی سے سوال کیا جاتا ہے کہ آپ بتاؤ کہ یہ آپ کا شوہر کیا کرتا تھا، اس کی کون سا نیک عمل ہے جس کی وجہ سے یہ اتنا لوگوں کا ہجوم بھی ہو گیا ہے اور یہ سارے لوگ اس کا جنازہ بھی پڑھ رہے ہیں، اور زاہد اور عابد کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ جائیں اس کی تجہیز اور تکفین میں شریک ہوں۔ تو اس وقت اس کی بیوی کہتی ہے میرا شوہر جو تھا وہ شرابی تھا، البتہ یہ تھا کہ وہ شراب پیتا تھا، جب شراب پیتا تھا تو اس شراب کا جب نشہ اس کا ٹوٹتا تھا تو وہ استغفار طلب کرتا تھا پروردگار عالم سے، معافی مانگتا تھا، اور ساتھ ہی وہ وضو کر کے نماز صبح ادا کرتا تھا، رات کو شراب پی اور صبح استغفار کیا کرتا تھا۔ اس کے علاوہ جو اس کا کام تھا، جو اہم کام اس کا تھا، اس سے بھی بڑھ کے کہ وہ استغفار طلب کرے اور نماز پڑھے، وہ یہ تھا کہ اس کے گھر میں کوئی ایسا دن نہیں ہوتا تھا کہ جس دن 2-3 یتیم بچے اس کے گھر میں نہ ہوں۔ وہ 2-3 یتیم بچوں کی پرورش کیا کرتا تھا اور اپنے بچوں سے بڑھ کر ان کی خدمت کیا کرتا تھا اور ان کی ہر ضرورت کو پورا کیا کرتا تھا۔ تو اس کی بیوی کہتی ہے کہ میں یہی سمجھتی ہوں کہ یتیم پروری کی وجہ سے پروردگار عالم نے اس کو یہ مرتبہ اور مقام دیا ہے۔ تو دوستو، یتیم پروری بہت بڑا اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہے کہ پروردگار عالم ہمیں یتیم کی پرورش کرنے اور اس کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔